اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. ناظرین السلام علیکم. آج مرگی کی پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی جانب سے مرگی آگاہی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم جس اہم موضوع پہ مرگی کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے بچوں میں مرگی. ناظرین، مرگی کا نام تو ویسے ہی ایک خوف طاری کر دیتا ہے انسان کے اوپر، گھرانے کے اوپر. کہاں کسی گھرانے میں اگر کسی بچے کو کوئی دورہ پڑ جائے اور مرگی کی تشخیص ہو تو پورے گھرانے میں ایک عجیب خوف کا عالم پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک بالکل قابل علاج مرض ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے جو مریض سنتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، ایسا خوف آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں موت کا پیغام دے دیا ہے. کیا یہ واقعی میں موت کا پیغام ہے اس بچے کے لیے یا اس خاندان کے لیے؟ یا بچوں میں مرگی کس حد تک پائی جاتی ہے اور اس کے کیا اقسام ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آج ناظرین ہمارے ساتھ ملک کے دو نامور مشہور اور معروف نیورولوجسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر عزیز سونا والا ہیں. ڈاکٹر عزیز السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر بھوجو کھیلانی. یہ نیورولوجسٹ بھی ہیں، نیورو فزیولوجسٹ بھی ہیں. تو ہم ان سے ان کی ماہرانہ رائے لیں گے کہ بچوں میں مرگی کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اور کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر عزیز، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ بچوں میں مرگی کیا بڑوں سے زیادہ پائی جاتی ہے یا کوئی فرق ہوتا ہے؟ بچوں میں کیا خاص فرق ہے بڑوں کے مقابلے میں مرگی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فوزیہ، یہ اہم سوال ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا مرگی کے لفظ سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ بچوں میں جو ہے دوروں کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سے مرگی ایک ہے. جی بالکل. دورے بہت وجہوں سے ہوتے ہیں اور مرگی اس میں سے کچھ ہیں. اور اب یہ جو فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہر مرگی کو ہر دورے کو ہم نے مرگی سمجھ لی تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ بچوں میں دورے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اور جیسے کہ مثال کے طور پر بخار کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں فیبرائل فٹس، یہ ایک وجہ ہے. دوسری ایک وجہ جو ہے جو بچوں میں دورے مرگی کی وجہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چائلڈہڈ ایپیلیپٹک سنڈرومز. اب یہ ایسے دورے ہیں، ہاں بالکل مرگی ہے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ جو وقت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر تیسری مثال لے تو بہت ہی چھوٹے بچوں میں کچھ کمیوں سے ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ وٹامن کی کمی سے بہت چھوٹے بچوں میں دورے پڑتے ہیں. کبھی کبھار گلوکوز کی کمی کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں، کبھی کبھار کیلشیم کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں. تو یہ سارے دورے ہوتے ہیں، اور اگر اس چیز کو ہم نے سپلائی کر دی تو دورے وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایپیلیپسیز بھی ہیں جو بڑوں سے مختلف ہے، جس کا علاج تھوڑا سا مختلف ہے اور کافی کنڈیشن میں بہتر ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے دورے ہیں جو مرگی نہیں ہے، جیسے کہ بخار کی وجہ سے ہے یا وٹامنز اور چیزوں کی کمی سے ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں میں بڑوں کے مقابلے میں الگ ہے. اچھا، یعنی بچوں میں کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑوں میں نہیں ہوتے. جی بالکل. اور اس میں کچھ دورے مرگی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. ڈاکٹر بھوجو، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ وہ کون سے دورے ایسے ہیں بچوں میں جو مرگی ہوتے ہیں اور بڑوں سے فرق ہوتے ہیں، جن کا کہ ہمارے ناظرین کو علم ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کے پاس، ہمارے پاس آئیں. جو مرگی کے دورے ہوتے ہیں جس کو ہم مرگی کہتے ہیں، اور مرگی ہم تب کہتے ہیں جب کسی کو وہ والا سمٹم یا دورہ جس کو ہم فٹس کہتے ہیں یا سیجر کہتے ہیں، جس سے پہلے بھی آپ کے پہلے پروگراموں میں تفصیل سے گفتگو ہو بھی چکی ہے،
وہی علامات ہوتی ہیں مرگی کی بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، اور یہ اس پہ منحصر ہے کہ دماغ کے کس حصے سے وہ شروع ہو رہی ہیں. تو اس میں جھٹکے بھی آتے ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں کچھ پلوں کے لیے، ان کی اس میں ان کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، اور اس دوران، اس چند سیکنڈوں کے دوران جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ عموماً جو ہے اتنا بہت ظاہر یا آبویس نہیں ہوتا جتنے جھٹکوں والے دورے ہوتے ہیں، اور یہ دن میں کئی 100 مرتبہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف چند سیکنڈز کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی عموماً بچوں کی ظاہر ہے پھر ان کی اسکول کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، تو یعنی کہ جو اکثر بچوں کی اچھے پڑھائی میں ہوتے ہیں اور اکثر بچوں کی شکایات آنے لگتی ہیں، ٹیچر کہتے ہیں کہ دھیان نہیں دے رہے، یہ بیٹھے اسٹیئر کرتا رہتا ہے اور پھر ایک دم گھبرا کے وہ کرتا ہے، یہ تو ڈے ڈریمنگ کر رہا ہے، دن میں خواب دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی بچوں کی ایک مرگی کی قسم ہو سکتی ہے، اور کیا یہ قابل علاج ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر فوزیہ، یہ مرگی کی قسم ہو سکتی ہے. یہ پہلے سمجھتے ہوئے کہ دیکھیے اگر بچہ اسکول میں پرفارمنس صحیح طرح سے نہیں کرتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ جب اگر اس نے توجہ دینا کم کر دیا تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ ڈر جائیں اور سمجھ لیں کہ اس کو کچھ مرگی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے. اور بھی وجہ ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے اور اچھا خاص جب والدین یہ محسوس کرے یا ٹیچر یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ بچہ جو ہے بہت اچھا تھا اور اب اچانک جو ہے یہ کچھ شروع ہوا ہے، تو پھر اس کو یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اس کو یعنی سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس میں سے اگر کچھ علامات ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ محسوس ہو کہ نہیں یہ شاید مرگی ہو سکتی، تو پھر اس کو ریفر کریں اور اس کا پھر علاج لیں. مثال کے طور پہ اگر ایسا بچہ کہ خود کہتا ہے کہ اسے کچھ پلوں کے لیے سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے یا ٹیچر کیا کہہ رہی ہے، پھر وہ سمجھنا شروع کرتا ہے، پھر سمجھ نہیں سکتا ہے، پھر سمجھنا شروع کرتا ہے، یعنی تاکہ ایک لیکچر کی وہ کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر یعنی یہ بہت زیادہ امکانات ہے کہ شاید اس کو وہ چھوٹے قسم کے دورے ہوں جس کو ہم ایبسنس کہتے ہیں، جو ایک قسم کا دورہ ہے جو بچوں میں پایا جاتا ہے اور وہ کمپلیٹلی قابل علاج ہے. جی بالکل. آپ ہی کی بات کو میں آگے لے جاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ نومولود بچوں میں دورے بھی پڑتے ہیں اور ان کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھوجی، نومولود بچوں میں کیا مین وجوہات ہوتی ہیں اور دورے کس قسم کے؟ بڑوں سے بالکل فرق ہوتے ہیں، بلکہ 6 مہینے سے اوپر کے بچے سے نومولود بچوں میں جو دورے پڑتے ہیں وہ بڑے فرق اور تشخیص کرنے میں بھی مشکل ہوتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی اظہار کیجیے گا. جو نومولود بچوں میں دورے ہوتے ہیں وہ بڑوں کے مقابلے میں یا ایون جو بڑے بچے ہیں ان سے کافی مختلف ہوتے ہیں. اس میں سمپلی یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی آنکھیں صرف ایک طرف چلی جائے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ان کا سانس رک جائے، یا ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور وہ ان کی فیس کا کلر چینج ہو جائے، بلو ہو جائے، یا ہلکے سے جرکس آ جائیں بہت ہی بریف پیریڈ کے لیے. یعنی جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان میں وہ جو پورا تشنج والے جھٹکے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ نہیں ہوتے. عام طور پر نہیں ہوتے، ہو بھی سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہیں ہوتے. اس کی پروبیبلی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے، تو وہ اتنا پھیلتا نہیں ہے، تو وہ ان کو اس طرح کے جو ہے وہ لوکلائزڈ باڈی کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں اس پہ اثر کرتے ہیں. اچھا، اسی چیز کو ڈاکٹر عزیز آپ نے ذکر کیا تھا کہ نومولود بچوں میں کچھ چیزوں کی کمی، آکسیجن یا کچھ وائٹامنز، یہ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ مطلب کیا جب ماں حاملہ ہے بچے کے ساتھ تو وہ کیا چیزیں وہ ان کمیوں کو دور کر سکتی ہے کہ اس کے نومولود بچے میں اس قسم کے دورے نہ ہوں، اور اس شرح کو ہم کب کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ بڑا اہم پرابلم بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، اور اس میں
ایڈوکیشن کی بھی ضرورت ہے، والدہ کو پریگننسی کے دنوں میں جو ہے خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر یہ کیفیت ہوتی ہے بچے میں تو پھر اس کو صحیح طرح سے جان کر اس کا یعنی علاج کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ اگر بچے میں یہ اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ماں سمجھے کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ فوراً یعنی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مطلب ہے کہ کبھی کبھار کچھ وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، ایک ہم کہتے ہیں پیراڈاکسن ڈیفیشنسی۔ اگر ماں میں یہ کمی ہے تو شاید بچے میں آ سکتی، کبھی کبھار کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی جو بچے میں ہوتی ہے، اگر اس کی کمی ہو جاتی ہے تو بچے کو دورے پڑتے ہیں۔ اب وہ مرگی نہیں ہے، آپ نے اس کو سپلائی کیا تو بہتر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایک تو یہ پیراڈاکسن ہے، اور بھی دوسری وائٹامنس ہے، اس کی کمی سے بھی یہ ہو سکتا ہے، گلوکوز کی کمی سے ہو سکتا ہے، ہائپوگلائسیمیا ہم کہتے ہیں، کیلشیم کی کمی سے ہو سکتا ہے جس کو ہم ہائپوکیلسیمک اٹیکس کہتے ہیں، جو دورے ہوتے ہیں لیکن وہ مرگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ ٹریٹ نہیں ہوتے یہ مرگی بن جائے گی؟ اگر ہم نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا تو کبھی کبھار کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں بار بار دورے پڑنے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور نقصان کی وجہ سے آگے چل کر جو ہے وہ دورے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں میں دوسری جو پرابلم انفارچونیٹلی کم نصیبی سے ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی وہ انفیکشنز، اور وہ اگر دماغ میں یعنی کوئی گردن توڑ بخار قسم کا ہوا اور اس کے اثر دماغ پہ گئی تو اس کی وجہ سے بھی دورے پڑتے ہیں۔ اب یہ بالکل الگ ہی چیز ہے، اور یعنی یہ ڈائگنوز کرنا کہ یہ کون سا ہے، اگر ڈیفیشنسی ہے یا انفیکشن ہے، یہ پھر علاج کو کمپلیٹلی تبدیل کرتا ہے۔ اور اگر میننجائٹس ہے، گردن توڑ بخار ہے جو بچوں میں الگ ہوتا ہے، وہ عام گردن توڑ بخار نہیں کہ جو ہم حج کے وقت دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی گردن توڑ بخار ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بخار کے ساتھ فٹس کی ذکر کیا تھا کہ دورے پڑتے ہیں، کیا یہ بھی مرگی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا آپ بتائیے گا پلیز؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے ڈاکٹر فوزیہ، اس کو ہم کہتے ہیں فیبرائل فٹس۔ یہ چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مرگی کے مقابلے میں یہ بخار والے دورے بچوں میں کئی گنا زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر مرگی والے دورے اگر 3 سے 4 یا 5% ہے بچوں میں، تو فیبرائل فٹس جو بخار کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ 15% ہے، 3 گنا زیادہ۔ اب یہ فیبرائل فٹس کیا ہے؟ جب بچے کو بخار ہوتا ہے اور بخار ایک حد سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ دماغ میں کچھ کرنٹ جو پیدا کرتا ہے کہ بچے کا دماغ تھوڑا سا اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں، اور یہ دورے اسی وقت پڑتے ہیں کہ جب بخار ہو اور بخار ایک حد سے زیادہ ہو۔ اب یہ دورے مرگی نہیں ہے، اچھا، اس کو ہم کہتے فیبرائل فٹس، جو بخار کے ساتھ ہی آتے ہیں، اور اس کا علاج جو ہے الگ ہوتا ہے، بلکہ تو اس کا علاج جو ہے وہ یہ دورے کی بیماریوں یعنی دوائیوں سے ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں کچھ سیفٹی میجرز لینا بہت ضروری ہے کہ جیسے بچے کو بخار ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بچوں میں یہ فیبرائل فٹس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عزیز سوناوالا، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک پیغام ہمارے ناظرین کو بچوں میں مرگی اور مرگی کی آگاہی کے حوالے سے پلیز دیجیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ۔ دیکھیے، مرگی ایک عام بیماری ہے جو بڑوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ دورے جو ہے بچوں میں بھی ہوتے ہیں، بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے بچوں میں ہوتے جیسے بڑوں میں ہوتے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جو وجوہات بچوں میں ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، جس کا جائزہ مختلف ہوتا ہے، جس کا علاج تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، اور اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ بخار والے دورے جو ہوتے ہیں، جو مرگی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ کچھ دورے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو کچھ عمر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے صحیح وقت پہ صحیح علاج کرنا ضروری ہے۔ کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کمیوں سے ہوتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے علاج کر کے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ کچھ مرگی کی بیماریاں ایسی ہوتی کہ جو بڑوں کی طرح ہی ہوتی ہے، تو اس کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ دورے جو یہ بچے جو ہے وہ ہمارے آنے والی نسل ہے،
اور اس میں ان چیزوں کا جائزہ صحیح طرح سے لینا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کو صحیح طرح سے جائزہ لے کر صحیح مرض کا صحیح علاج کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ واقعی میں ڈاکٹر عزیز، یہ بہت آپ نے اہم بات بتائی، اور اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اسٹوڈیو میں ایک ایسے والد جن کے بیٹے کو اسی طرح بخار کے ساتھ دورے پڑتے تھے۔ ہم ان کا ایکسپیرینس بھی سنیں گے، اور ان کو وہ ابھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور پھر ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر ڈاکٹر بھوجو ہم آپ سے پوچھیں گے ان کے ساتھ کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو اب میں بلاتی ہوں نوید صاحب کو۔ جناب نوید اختر صاحب، ویلکم ٹو آر شو مرگی مرض جنون یا آسیب۔ آپ ہمیں ایکسپیرینس اپنا بتا رہے تھے، اپنے بیٹے کا بتا رہے تھے کہ بخار میں، جس طرح ابھی ڈاکٹر عزیز سونا والا ذکر کر رہے تھے کہ بخار میں بھی بچوں کو دورے پڑتے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین سے، اور ہمارے پاس ڈاکٹر بھوجو بھی موجود ہیں جو اپنی ماہرانہ رائے بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے تجربے کے توسط سے ہمارے ناظرین تک کافی اہم باتیں پہنچانا چاہیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنا تجربہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے انوائٹ کیا، اور میں اپنے بچے کا ایکسپیرینس بتا سکوں کہ جب اس کو پہلی مرتبہ فرسٹ ایپیسوڈ ہوا تھا، اور جس طرح ابھی ڈاکٹر عزیز سونا والا بتا رہے تھے کہ فیبرائل فٹ، تو ہم تو انویئر تھے کہ یہ فیبرائل فٹ ہے، ہم تو صرف یہ جانتے تھے کہ یہ فٹ ہوا، دیٹ واز فرسٹ ٹائم۔ تو وہ ہمارے لیے بڑا بادرسم تھا کہ جب میری وائف کو اس وقت اتنا زوردار میرے بچے نے کاٹا کہ ابھی تک اس کی انجری ہوئی، اور دین مطلب ہمیں جو تھوڑا سا بہت کچھ نالج تھا، لیمن نالج تھا کہ بچے نے کیوں کاٹا؟ کیا آپ نے؟ he was at that time he was having jerks and he was having a like I don't know کہ وہ کہاں سے اس کے پاس ایک فورس آ گئی۔ he was just about 66 years، اور وہ یہ ہمارے لیے بڑا اسٹانشنگ تھا کہ یہ فورس آئی کیسے 60 ایئر کے بچے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ دے دیا، اس نے دیا کہ مائٹ بھی کہ یہ اپنی ٹنگ جو ہے وہ ٹیتھ کے درمیان نہ آ جائے، نہ کاٹنے، یو نو ویری ویل سینٹیمنٹس آف مدر، تو وہ تو ہر کچھ کر سکتی ہے اپنے بچے کے لیے، تو شی ڈیڈ اٹ۔ اور دین مطلب وی ور ہیونگ اسپون ود اس، کہ اسپون رکھا تھا، اس جلدی سے میں اسپون لے کر آیا کہ اسپون اس میں ڈال دیں تاکہ وہ اس کو چمچ کا کیا تعلق ہے ادھر؟ یہ کافی جو جیسے نوید صاحب نے بھی بتایا کہ عام پبلک میں جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مرگی میں جو جنرلائی سیجر ہوتے ہیں اس میں دانت بچے بیچ لیتے ہیں، بڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ زبان دانتوں کے بیچ میں آ کے کٹ بھی جاتی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دانتوں کو الگ کیا جائے، اس کے بیچ میں کچھ دے دیا جائے، جیسے ان کی وائف نے اپنا ہاتھ دے دیا، جی سننے میں آیا کہ اگر انگلی دے دیتے ہیں تو انگلی بھی کٹ جاتی ہے، تو یہ دونوں مریض کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے کہ اگر اس کوشش میں اگر دانت ٹوٹ گیا اور وہ اندر چلا گیا، وہ تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا گیا۔ تو عموماً جو جھٹکے ہوتے ہیں وہ 1-2 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر خود ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں یہ ہے کہ آس پاس میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ گرے نہیں، کسی سخت چیز سے یا نوکیلی چیز سے ٹکرائے نہیں، ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ ان کو چوٹ نہ لگے۔ لیکن ان کے دانتوں کے بیچ میں کچھ بھی دینا کوئی دانشمندی نہیں ہے، وہ چیز زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے بجائے فائدے کے، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو آرام سے کروٹ پہ لٹا دینا چاہیے۔ صحیح نوید صاحب، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ لوگ چمچ کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ دیٹ واز ایکچولی فرسٹ ایوننگ تھا، رات کا وقت تھا، وہ couldn't do اینی تھنگ مور، تو میں اپنے پیڈیٹیشین کے پاس لے گیا نیکسٹ ڈے، اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے جو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ہی آسکڈ می کہ آپ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ کے پاس جائیں۔ تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ 15 years back، تو ایٹ دیٹ ٹائم مطلب میں آئی واز ان لاہور، تو آئی واز فائنڈنگ آؤٹ اینی پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ، 15 سال آئی پہلے کی couldn't بات find ہے۔ anyone over there کہ جی کون پیڈیاٹرک نیورولوجی اور دین پیڈیاٹرک نیورولوجی۔ Fortunately we were having at that time pediatric neurology over there. انہوں نے پھر EEG کی، اور then he asked me full history کہ فیبرائل جو فیور تھا
اور یورین پاس تو نہیں ہوا. تو وہ ہمارے لیے جو سمٹمس تھے بڑے وائی دے آر آسکنگ دس کویسچن. لیکن اب جس طرح کی اویئرنیس ہو چکی ہے اور یہ کتنا اچھا سمٹمز دے سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے، ظاہر ہے 15 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آپ اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے کل ہی کی واقعہ ہو یہ، تو یقیناً آپ کے ذہن پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا اس کا. اب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا کیا سوالات ہو رہے تھے جب آپ نے پہلا دورہ دیکھا کہ بچہ اسکول جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیا کیا خوف تھے آپ کے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی تھا. اور جو ہماری فرسٹ سیٹنگ تھی نیورولوجسٹ کے ساتھ، ہم نے یہی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب واٹ اباؤٹ از اسکول گوئنگ، کیا ہوگا؟ تو لیکن تھینکس گاڈ کہ مطلب بڑا اچھا انہوں نے بات کی کہ بھئی آپ نے جو میں ٹریٹمنٹ شروع کروں گا وہ آپ نے انٹرپشن نہیں کرنا. تو سیم وی ڈیڈ اٹ، اور ہم نے ٹریٹمنٹ جاری رکھا ان کے ساتھ. ماشاءاللہ ہی از کوالیفائڈ ٹیلی کام انجینئر. ماشاءاللہ. جی جو اسکولنگ کا ذکر کیا ہے آپ نے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے پریشر ہوتا ہے کہ جو ہے اگر بچے کو اسکول میں سیجر ہو جاتا ہے تو یہ باقی بچوں پہ جو ہے وہ ان کے لیے ٹیریفائنگ ہے، تو آپ ان کو اسکول سے ہٹا دیں. یا جیسے ہم نے لگ تو نہیں جائے گا ایک سے دوسرے کو. بالکل، یہ obviously جو ہے وہ کنٹیگیوس مرض نہیں ہے جیسے انفیکشنز ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے پہ چڑھنا جائے، جن بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے یہ بیماری ہے اور یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. اور اس میں ان کو جو ہے وہ اسکول سے بالکل بھی نہیں اٹھانا چاہیے. ان کا علاج کروانے کی ظاہر ضرورت ہے. ان کو اپنے پیڈیاٹریشین کے پاس یا نیورولوجسٹ کے پاس جاتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا پراپر طور پہ علاج ہو سکے. جہاں تک فیبرائل فٹس کا تعلق ہے، جیسے ڈاکٹر سوناوالا نے بھی بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ مرگی نہیں ہے، لیکن اس کی علامت وہی ہوتی ہے. جیسے اگر ہم کوئی انفیکشنس لے لیں، کسی کو ملیریا ہو رہا ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے، کسی کو گردن توڑ بخار ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے کامن اس میں علامت ہوتی ہے وہ بخار کی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو سیجر ہے وہ ایک علامت ہے، وہ مرگی کی بھی ہو سکتی ہے، فیبرائل فٹس بھی ہو سکتے ہیں، گلوکوز کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو بچوں سے ریلیٹڈ جو فیبرائل فٹس سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ یہ سب سے کامن ہے. ہمارے کو تو پتہ نہیں ہے لیکن ویسٹ میں 15 سے 20% بچوں میں فیبرائل فٹس ہوتے ہیں. 15 سے 20% یعنی کہ ہر 5ویں بچے کو. اب ان بچوں میں کسی مرگی کی دوائی کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی، اس میں صرف بخار کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کی پوائنٹ کہ جیسے ہی بخار ہوا اس کو یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتائی کہ اگر بخار میں دورے پڑتے ہیں تو اور ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ فیبرائل فٹس ہیں تو آپ کو اور دوا کی ضرورت نہیں ہے، صرف بخار کنٹرول کرنا. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیبرائل فٹس ایک مخصوص عمر میں ہوتے ہیں اور وہ 1.5-2 سال سے لے کے 5-5.5 سال تک کی ہوتی ہے. اس کے ہٹ کے اگر بخار کے دوران جھٹکا آ رہا ہے تو پھر فیبرائل فٹس کے بجائے کوئی اور انفیکشن سوچنا چاہیے جو کہ برین کو افیکٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بخار بھی ہو رہا ہے اور جھٹکے بھی آ رہے ہیں. اور تیسری فیبرائل فٹس سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار فیبرائل فٹس ہو رہے ہیں یا وہ لمبی دیر تک چل رہے ہیں، صرف 4-5 منٹ تک جھٹکا چل رہا ہے، تو ان لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آگے جا کے ان کو مرگی ہوتی ہے. تو یعنی کچھ فیبرائل فٹس ایسے ہیں کہ جو مرگی بھی ہو سکتے ہیں آگے جا کے اگر ان کو ٹھیک طرح، تو اس میں آپ سمجھ لیں گے مرگی کی رسک بڑھ جاتی ہے جب وہ عمر کے کسی حصے پہ. جو آکسیجن، گلوکوز، کیلشیم کا ذکر ہوا تھا، وہ عموماً جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان میں ان کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں. تو کسی کو اگر جھٹکے ہوتے ہیں تو اس میں گلوکوز چیک کرنا چاہیے، کیلشیم چیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کافی چیزیں کامن ہوتی ہیں. جو آکسیجن کی کمی ہے کئی مرتبہ وہ پیدائش کے دوران ہوتی ہے. تو جو پیدائش کے دوران والا جو عمل ہے جس کو ہم پیری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں کہ پیدائش سے تھوڑا پہلے، پیدائش کے دوران اور پیدائش کے بعد، وہ کافی پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس میں آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے. تو اور وہ ہمارے پاس زیادہ کامن پروبلی اس لیے بھی ہوگی کہ ابھی بھی اگر ہم شہروں کو چھوڑ دیں، جو گاؤں اور قصبے ہیں وہاں پہ جو ڈلیوری ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے.
تو وہاں پہ اگر کوئی بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس میں وہ بچے کافی رسک پہ ہوتے ہیں، اور ان میں جن کو ہم ایک ٹرم ہوتی ہے سیریبرل پیلسی وہ ہوتی ہے، تو اس میں جھٹکے بھی ہوتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے، کو کمزوری بھی ہو سکتی تو ہے. کہنے یہ کا ساری مقصد یہ کہ ہمارے ملک میں بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جو آگے جا کے مرگی بن جاتی ہیں، جن کو کہ ہم ایکچولی روک سکتے ہیں اویئرنیس کے ساتھ، اور جن کا کہ اگر بہتر علاج ہو، اگر ماں کے ایک حاملہ ماں ہونے والی ماں کی صحت کا اچھا خیال کیا جائے تو بہت سی چیزیں بچوں کو بہت قسم کی مرگی سے بھی بچا سکتی ہیں اور بھی بہت سارے ذہنی امراض سے بچا سکتی ہیں. نوید صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا آپ کہ جیسا آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو جب وہ ہوا تو یقیناً شروع میں جیسے آپ نے چمچ بھی رکھا پاس اور یہ کیا تو آپ نے اسکول سے بھی چھٹی کی ہوئی ہوگی بچے کی، اور جب تک آپ ایک نیورولوجسٹ تک نہیں پہنچے آپ کے ذہن میں بہت سارے خوف ہوں گے جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ بچہ جو ہے وہ سوئمنگ نہیں کرے، اسکول نہیں جائے، باہر بچوں میں کھیلے نہیں. کیا کیا آپ نے بھی سوچا اور کیا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ خوف تو بالکل تھا، لیکن یہ جب میں نے کنسلٹ کیا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تو وہ جو ایک رات جو تھی جو بیفور گوئنگ ٹو ڈاکٹر، دیٹ واز واقعی ہمارے لیے بڑا بودرسم تھا کہ کیا ہوگا ہمارے بچے کے ساتھ، اب کیا آگے وہ فردر اسکول گوئنگ جاب ہو بھی سکے گا کہ نہیں، کیا نارمل بچوں کی طرح رہ سکے گا کہ نہیں. لیکن یہ لیٹر آن جب ہم نے ڈاکٹر کنسلٹ کیا تو ہمیں وہ سارے خوف کم ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ کا بچہ. آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، اور تو پلیز ایک پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دیجیے گا. میں نے آپ سے جس طرح اب یہ بہت سارا آپ نے بات کی کہ بس اب یہ بچہ جو ہے مطلب وہ ایپیلیپٹک ہے، مائٹ بی وہ اویئر نہیں ہوگا، اس کے جو کیئر ٹیکر ہیں ان کو اویئر آف ہونا چاہیے، لائک ایک تو مدر اینڈ فادر، بلکہ پرٹیکولرلی مدر بیکاز آل دا ٹائم وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ٹیچر اس کی جہاں اس نے بہت زیادہ وقت گزارنا ہے. شی مسٹ نو اٹ کہ اس طرح کا ایپیسوڈ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو وہ ڈیزیز اس ٹیچر کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ایپیسوڈ ہوتا ہے اب میرے بچے کے ساتھ تو اس کے ساتھ یہ پریکاشنز میئرز کو اڈاپٹ کرنا اسکولوں میں بھی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ہم ڈاکٹر بھوجا ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے پروگرامز میں کہ مرگی کی جو اعداد و شمار اور یہ ہیں تو اس میں ذکر آیا تھا کہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، پھر ایک ایج کے بعد جو ہے نا تقریباً 20 سے 40 تک تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے. تو یہ بچوں میں زیادہ کیوں ہے اور یہ پھر کم کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا وہ بچے اس ایج تک پہنچ نہیں پاتے یا کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں کافی بچوں کی جو مرگی یا ایپیلیپسی ہے وہ ایک عمر کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک ایپیلیپسی کا قسم ہے جس کو بینائن ڈولینڈک ایپیلیپسی کہتے ہیں. وہ عموماً جو ہے وہ 4-5 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ ان کو نیند کے دوران ہوتی ہے کہ ہاتھ میں جھٹکا آیا، چہرے پہ کچھ حرکت آئی، منہ سے جاگ آئی اور ختم ہو گیا. اور اسی طرح سے ایک اور دورہ ہوتا ہے جو کہ دماغ کے پچھلے حصے سے جہاں پہ ہماری نظر کا کنٹرول ہوتا ہے آکسیپیٹل لوب کا، وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کچھ کلر فلیشز آئے، کافی دیر تک رہے، وومیٹنگ ہوئی اور ختم ہو گئے. اور یہ والے دورے جو ہے وہ 14 سے 16 سال کے بعد پھر ان کو نہیں ہوتے، ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ یہ چیز واپس نہیں آتی. اسی طرح سے اگر ہم ایبزان سیجر کی ایگزامپل لیں تو وہ بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ ٹین ایج پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، یا میں بھی 20s میں آ کے ختم ہو جاتی ہے، پھر واپس نہیں آتی. تو بچوں کی ایپیلیپسی کے کافی ایسے اقسام ہیں جو کہ بچپن تک ہی محدود ہوتے ہیں، اس سے وہ گرو آؤٹ کر جاتے ہیں. تو اس لیے پھر وہ والا پیریڈ جو ہے اس میں ایپیلیپسی کی شرح کم ہو جاتی ہے. پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں پھر اس کی وجوہات کچھ اور آ جاتی ہیں، جیسے فالج ہو گئے یا ٹیومرز ہو گئے. تو ڈاکٹر بھوجو، بچوں کے حوالے سے مرگی کے بہت سارے سوالات ہیں اور ظاہر ہے ہر والد والدہ کے ذہن میں جب بچے کو دورہ پڑتا ہے یہ سارے سوالات ابھرتے ہوں گے.
آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت مشکور ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک پیغام ہمارے ناظرین کو بچوں میں مرگی کے حوالے سے پلیز دیجیے گا۔ اس میں 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا، اور ہم اس پیغام کو صرف مرگی تک مخصوص نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ فیبرائل فٹس جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور سب سے زیادہ کامن سیجر بچوں میں جو ہے وہ فیبرائل سیجرز ہوتے ہیں، اور ان کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بخار کو بڑھنا نہ دیا جائے، جیسے ہی بخار ہو تو ان کو بخار کم کرنے کی دوا دی جائے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اگر یہ چیز بار بار ہوں گے تو پھر آگے جا کے مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ بچوں کے مرگی کے کافی اقسام ایسے ہیں جن سے وہ نکل آتے ہیں، اور بالکل ٹھیک نکل آتے ہیں، بغیر کوئی ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو متاثر کیے بغیر وہ اس سے نکل آتے ہیں، تو جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا علاج ٹھیک طرح سے ہوتا رہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ جنرل ہے پریونشن کے حوالے سے، کہ اگر بچوں کو سیجر ہو رہے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو نقصان سے بچانا چاہیے، کوئی چیز لگ کے ان کو کوئی اور انجری نہ ہو جائے۔ منہ میں کچھ دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسکولنگ ضروری ہے، اس سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو اسکول جانے پہ انکریج کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں مزید ظاہر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسکولز میں اویئرنیس پروگرام کیے جائیں، ان کے ٹیچرز کو اویئر کیا جائے، ایڈمنسٹریشن کو اویئر کیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نو مولود بچے ہوتے ہیں، ان کی ایپیلیپسی بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کے جو علامات مختلف ہوتی ہیں، ان کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، اور کافی وجوہات ایسی ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں، اور جس میں ظاہر ہے کہ پیڈیاٹریشین کا کافی رول ہونا چاہیے، گائنیکولوجسٹ کا، پبلک میں اویئرنیس ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے اوبیسلی گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے بالکل پریونٹیبل ڈیزیزز کو جو ہے وہ، اور یہی مقصد ہے ہمارے ان پروگرام کے سلسلوں کا کہ مرگی کی آگاہی ہو، ہماری گورنمنٹ میں سننے والے ہمارے ناظرین بات کو آگے تک پہنچائیں۔ نوید اختر صاحب، ڈاکٹر عزیز سونا والا، ڈاکٹر بھوجو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔